محرم کے آنے کے موقع کے اوپر ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی اور صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جانا اور ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جانا، حالانکہ ان کی شہادت ذی الحجہ میں ہوئی، اور ان کی شہادت کے اوپر طرح طرح کی باتیں بنانا اور ان کی شہادت کو عید سے منسوب کرنا اور ان کی شہادت پہ خوشیاں منانا اور ان کی توہین کرنا۔ وہ تو جب ہم پاکستان میں موجود تھے تو یاسین قادری نامی ملعون نے سیدنا عثمان کے واقعہ احد کو لے کے ہرزہ سرائی کی تھی۔ اسی ضمن میں جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آج پورے پاکستان کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آج کا خطبہ کم از کم ایک خطبے کے اندر سیدنا عثمان کی فضیلت، شان اور مناقب کو بیان کیا جائے۔ ویسے تو مجموعی طور کے اوپر جن لوگوں نے تبرہ بازی کرنی ہوتی ہے ان کے نزدیک آپ نے یہ عمومی بات سنی ہوگی کہ اگر سیدنا معاویہ کے دفاع سے اہل سنت رک جائیں تو ہم صحابہ کے اوپر تبرہ نہ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان بھی ان کی طعن و تشنیع سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ وہ سیدنا عثمان، آپ حیران رہ جائیں گے، فضائل کی احادیث حضرت علی کے بارے میں بھی ہیں، حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے بارے میں، لیکن اگر محدثین کا جمع کرنا اور ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ سیدنا عثمان صحابہ میں سے یہ مقام اور فضیلت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا مقام افضل ہے، حضرت عمر کا مقام افضل ہے، لیکن سیدنا عثمان کو سپیشل یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے اندر 29 مرتبہ سیدنا عثمان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور کسی صحابی کو 29 مرتبہ جنت کی بشارت نہیں دی۔ سیدنا عثمان ہی کو 29 مرتبہ جنت کی بشارت کیوں دی گئی؟ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، آج 14 صدیاں بیت گئی، وہ 29 احادیث موجود ہیں جہاں پہ سیدنا عثمان کو جنت کی بشارتیں ہیں۔ ایک معین جنتی کس کی زبان سے؟ وحی والی زبان، رسول اللہ کی زبان سے ایک بندہ جنتی ہے۔ اس کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، اس کی ذات کے اوپر تبرہ کرنا، اس کے بارے میں ہردہ سرائی کرنا کہ جی بدر میں شامل نہیں تھے، بدری نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی کی تیمارداری کے لیے بدر میں پیچھے چھوڑا اور کہا میری بیٹی کی تیمارداری کرو، تم بدر میں شامل ہو، اور بدر سے واپس آئے، مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، اور سیدنا عثمان کو ساری زندگی بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا رہا۔ کیوں؟ رسول اللہ کی ضرورت، اور اب رسول اللہ کی بیٹی ان کے نکاح میں تھی، ان کی خدمت، ان کی تیمارداری کے لیے وہ بیمار تھیں، رسول اللہ نے اس عذر کی بنیاد کے اوپر ان کو پیچھے رہنے دیا۔ پھر اس ملعون نے جس طرح ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر احد کا نقشہ کھینچا اور احد کے صحابہ کے بارے میں بکواس کی اور سیدنا عثمان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے گندے الفاظ کے ساتھ موسوم کیا، اور بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو قرآن پاک میں اللہ رب، دیکھے عقل کے اوپر پردہ، عقل کے اوپر کیسا پردہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا کہ رسول اللہ کے حکم کے اوپر آپ کے سامنے یہ تفصیلی واقعہ رکھا تھا احد کا، ایک گھاٹی کے اوپر ایک لشکر متعین کیا گیا کہ نیچے نہیں اترنا، وہ اتر آئے۔ خالد ابن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، جنگجو جرنیل تھے، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، پیچھے سے حملہ ہوا، بھاگ گئے۔ قدم کا اکھڑ جانا یہ کوئی اچنبے اور عجوبے کی بات نہیں ہے، لیکن صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ جلیل القدر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس پورے واقعے کا ذکر کیا، اور آخر میں کیا لفظ کہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی باغے تھے سب کو معاف کر دیا۔ اے بدبخت، جن کو اللہ نے معاف کر دیا تو ان کو معاف کرنے کے لیے آج بھی تیار
نہیں ہے۔ حضرت عثمان کی ذات کے اوپر تانا، تشنیع، تبرہ۔ کون عثمان؟ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغوں میں سے، اور یہ 4 روایات ہیں، 4 مختلف الفاظ، فرق ہے، اور بعض محدثین نے لکھا واقعات بھی فرق ہے، ایک ہی دفعہ کا واقعہ نہیں، اور بعض نے لکھا کہ شاید ایک ہی وقت کا واقعہ ہو اور رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہو، وہ بھی کہا ہو، یہ بھی کہا ہو۔ اور وہ کہا کیا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رسول اللہ ایک کنویں کی منڈیر کے اوپر مدینہ کے ایک باغ میں آرام فرما تھے، اور بڑے خوش مزاجی سے انجوائے کر رہے، جیسے بندہ باغات میں جا کے، مزرے میں جا کے انجوائے کرتا، ماحول اچھا ہوتا ہے۔ تو دستک دینے والے نے دستک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربان کو کہا جائیے دروازہ کھول دیجئے، آنے والے کو اجازت دیجئے، اور جب اجازت دیں تو ساتھ اس وحی والی زبان، رسول اللہ کی زبان مبارک سے رسول اللہ نے کہا جو آئیں ان کو جنت کی بشارت بھی دے دیجئے۔ دروازہ کھلا، حضرت ابو بکر داخل ہوئے، پھر دروازہ کھٹکا، اب بھی دربان کو کہا جو آئے اسے جنت کی بشارت دے دیجئے، پھر دروازہ کھٹکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جو آئے اس کو جنت کی بشارت بھی دینا، اور ساتھ میں ایک فتنے کی خبر بھی دے دینا کہ اس زندگی میں اس کو ایک فتنہ لاحق ہوگا۔ تو دربان نے جب حضرت عثمان کے لیے تیسری مرتبہ دروازہ کھولا، حضرت عثمان کو کہا رسول اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی ہے اور ساتھ دنیا کے اندر ایک فتنے کی خبر بھی دی ہے، تو ان کے منہ سے الفاظ نکلے واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے۔ اندر داخل ہوئے، اور پھر یہ دیگر روایات کو چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر تشریف لاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا گھر کے اندر بے تکلف ہو کے بیٹھا کرتے تھے، بے تکلف ہو کر، گھر میں کون ہے؟ بیوی ہی تو ہے، اور آیا کون ہے؟ ابو بکر، بیٹی کا باپ ہی تو آیا ہے، بیوی کا باپ ہی تو آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے تکلفانہ انداز میں چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کی جو تہمد مبارک ہے وہ پنڈلیوں سے کچھ اوپر ہے، پنڈلیوں سے کچھ اوپر ہے۔ ویسے تو پنڈلیوں تک رکھنا بھی مسنون ہے، اور ٹخنوں کو ننگا رکھنا بھی مسنون ہے، پنڈلیوں سے لیکن کچھ اوپر ہے۔ ابو بکر آئے، رسول اللہ اسی طرح بے تکلف لیٹے رہے، عمر آئے، دوسری بیٹی، رسول اللہ بے تکلف لیٹے رہے، عثمان آئے، یہ بھی روایات کے 4 الفاظ موجود ہیں، عثمان آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو سیدھا کرتے ہوئے، تہمت کو سیدھا کرتے ہوئے اٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ گئے، اٹھ کے چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ چارپائی پہ تہمت کو سیدھا کر کے بیٹھ گئے، اور امی عائشہ نے استفسار کر دیا، پوچھ لیا، صحابیات امہات المومنین نے کوئی مسئلہ چھوڑا نہیں۔ ابو بکر آئے، میرا باپ آیا، بالکل آپ نے کوئی حرکت نہیں کی، جنبش بھی نہیں کی۔ عمر آئے، آپ نے کوئی جنبش نہیں کی۔ عثمان آئے، آپ نے فٹافٹ اپنے تہمت کو سیدھا کیا، درست کیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا عائشہ میں اس کی حیا نہ کروں جس کی حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں، وہ عثمان جس کی حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں، اے بے حیا یاسین قادری، تجھے شرم نہیں آئی؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ فرشتے جس کی حیا کرتے ہیں، تو نے اس شخصیت کی حیا نہیں کی۔ اور صحابہ نے ان شخصیات کی حیا، صحابہ کے بارے میں ان لوگوں نے ان جیسی شخصیات کی حیا نہیں کی۔ یعنی صحابہ ایک عظیم لوگ ہیں، اس طبقے کی بھی اگر آپ لوگوں نے حیا نہیں کرنی، یہ ساتھیوں سے گزارش ہے، یہ جو دربان کھڑے ہوتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے کھڑے ہیں، جب اندر حال فل ہے، جگہ ہی نہیں، تو ان سے بحث کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آنا ہی امام سے پہلے چاہیے۔ جمعے کا جو مسنون طریقہ وہ یہی ہے کہ امام سے پہلے، ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے اگر پورا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام کے آنے سے پہلے جمعے میں حاضر ہوں، اور اگر صرف ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، جب مرضی آ جائیں، فرض تو ادا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں
ابو بکر آئے رسول اللہ ویسے ہی رہے، عمر آئے رسول اللہ ویسے ہی رہے، اور عثمان آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو بھی کہا کپڑے درست کرو، گھر کے یہ جو پردے ہیں ان کو درست کرو، ان اشیاء کو ٹھیک کر لو۔ امی عائشہ نے پوچھ لیا یہ کیا معاملہ ہے؟ بعض محدثین نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ سمجھا الگ الگ واقعات، اور بعد نے کہا ایک ہی واقعات میں مختلف الفاظ ہیں، ایک ہی واقعے میں۔ تو امی عائشہ کو کہا عثمان حیادار ہے، عثمان حیادار ہے، اور اگر عثمان اس طرح بکھری ہوئی اشیاء کو اور یہ پردے کے کچھ معاملات کو کمزور دیکھے گا تو اس کے دل میں جو گرد و غایت ہے کھل کے بیان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو یہ لگے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں پردے کی اوٹ کے پیچھے بیٹھے عورتیں بھی سن رہی ہیں، تو حیا کی وجہ سے وہ بات ہی نہیں کر سکے گا۔ یہ سیدنا عثمان ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سب سے زیادہ حیادار